ابھی ابھی علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کا میں نے ایک بہت ہی بہترین ویڈیو دیکھا، جس میں علامہ جاوید احمد غامدی صاحب یہ بات بول رہے ہیں کہ قرآن اور نماز جو ہے وہ سکون پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ شاکنگ! اچھا، ہم لوگ تو یہی بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہتے ہوئے بھی آ رہے ہیں کہ قرآن اور نماز سے جو ہے دل کا سکون ہوتا ہے۔ قرآن بھی حالانکہ یہی کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں لوگوں کے لیے سکون ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے کہ قرآن اور نماز ایکچولی انریسٹ پیدا کرتا ہے، بے چینی پیدا کرتا ہے، اور وہ بے چینی جو ہے وہ ایکچولی لوگوں کو جو ہے سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ کوئی بھی بندہ قرآن پڑھے گا، سمجھ کے پڑھے گا، تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اس کی تو راتوں کی نیند بھی حرام ہو سکتی ہے، کہ جس طرح سے قرآن بولتا ہے آخرت کے بارے میں، جس طرح سے لائف کے بارے میں بولتا ہے، جس طرح سے زندگی کے بارے میں بولتا ہے، تو وہ بندہ اگر قرآن پڑھ لے گا اور پتہ چل جائے گا اس کو کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، کیا جزا اور سزا کا قانون لگنے والا ہے، تو اس کی تو اس کی تو زندگی چینج ہو جائے گی۔ وہ تو سکون میں نہیں آئے گا، وہ تو اس بات سے ڈرے گا کہ کل کو کیا ہوگا میرے ساتھ، کل اللہ میرے کو معاف کرے گا کہ نہیں، یا میرا اعمال قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اس چیز کی چنتا اس کو ہو جائے گی، اور جب وہ چنتا کرے گا، اس چنتا کے مرحلے سے گزرے گا اور اپنے لائف کو چینج کرے گا، تب جو ہے اس کے دل میں سکون آئے گا۔ اسی طرح سے نماز ہے۔ نماز آپ دیکھیے گا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ نماز کوئی آسان کام نہیں ہے سوائے صبر کرنے والوں کے۔ تو نماز بھی آپ دیکھیے گا، خاص کر آپ کو نماز کی جو مشکلات ہے تب سمجھ میں آتی ہے جب آپ ٹریول کرنے نکلتے ہو، ٹرین پہ، بس پہ، تو جو نماز پڑھنے کی جو دقت آتی ہے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی دقت آتی ہے۔ لیکن اس دقت کو آپ اوور کم کر لیتے ہو، اس آبسٹیکل کو جب آپ اوور کم کر لیتے ہو، اس کے بعد جو سینس آف اچیومنٹ آتا ہے، وہ کیوس سے لڑنے کے بعد، وہ اینزائٹی سے لڑنے کے بعد کہ کیسے پڑھیں گے نماز، قبلہ کدھر کرنا ہے، پیسنجر کو پرابلم ہوگا، اور جلدی جلدی نماز پڑھنا ہوتا ہے، ایک افراتفری کی ہنگامی حالت ہوتا ہے، لیکن وہ کرنے کے بعد جو اچیومنٹ فیل ہوتا ہے آپ کے اندر، وہ پرائس لیس ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز کو اچیو کرنے میں نہیں آئے گا۔ تو یہ ریسٹلیسنس کو ایکچولی قرآن اور نماز پیدا کرتا ہے، اور اس ریسٹلیسنس کے ذریعے جو ہے ہمارے دلوں کو سکون آتا ہے، کیونکہ سکون آنے کے لیے بھی بے سکونی ہونا ضروری ہے۔ جب تک بے سکونی نہیں ہوگا تو سکون تو سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ جب پوری لائف آپ کے زندگی میں سکون رہے گا تو سکون کی امپورٹنس ہی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سکون کی امپورٹنس تب سمجھ میں آئے گی جب لائف میں بے سکونی ہوگی، اور وہ بے سکونی جو ہے ایک طرح سے آپ کی نارمل لائف چل رہی ہے، آپ آفس جا رہے ہو، کالج جا رہے ہو، اس کے بعد آپ قرآن پڑھتے ہو، اور قرآن میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لائف ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے، تو یہ تو آپ کو ایک بے چینی میں ڈال دے گی۔ اگر آپ اس چیز کو سیریس لو گے، آپ تو اپنی لائف کو چینج کرنے کی کوشش کرو گے۔ جب آپ کو 5 ٹائم نماز پڑھنا سٹارٹ کرو گے، آپ دیکھو کتنا ڈیفیکلٹ ہے، اس کے باوجود آپ دیکھو گے کہ آپ بس میں ہو، ٹرین میں ہو، ٹیکسی میں ہو، آپ کو ایک بے سکونی رہے گی کہ یار میرے کو نماز پڑھنا ہے، عصر کی نماز چھوٹ جائے گی، ظہر کی نماز چھوٹ جائے گی، میں لاگ ان رہتا ہوں، تو میرے کو لگتا ہے کہ ابھی، اور کبھی کبھار میرے کو ہم لوگ کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو لیپ ٹاپ کے پاس اویل میں بیٹھنے رہنا پڑتا ہے، تاکہ اگر کوئی کیس آئے تو جلدی سے ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، اگر ایکسیپٹ نہیں کرو گے تو وہ مس ہو جائے گا۔ اور اس دوران بھی ہم لوگ کو یہ چیز فیل کرنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ کا نماز کا ٹائم بھی ہو گیا تو کیسے کریں۔ تو کئی بار تو اویل پر بھی میں نے نماز پڑھی ہے جلدی جلدی میں، لیکن وہ پڑھنے کے بعد جو ایک سینس آف اچیومنٹ فیل ہوتا ہے، وہ جو بے سکونی کے بعد جو ایک سکون آتا ہے، وہ پہلے نماز پروڈیوس کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس سکون کو یہ کر دیتا ہے۔
تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نماز یا قرآن جو ہے ایکچولی میں جو ہے وہ بے سکونی سے نجات نہیں ہے. بے سکونی تو آپ کو ہوگا، وہ بے سکونی کے جرنی سے آپ کو لے کر سکون کے جرنی تک پہنچاتا ہے. مطلب اس کا ایک بار سکون تک آپ پہنچ گئے، اس کے بعد پھر سے بے سکونی ہے اور پھر سے پھر سکون ہے. اس طرح سے اس پیٹرن میں جو ہے وہ آپ کو لے جاتا ہے. اور الٹیمیٹ سکون تو بھائی آپ کو آخرت میں ہی ملے گا، اگر جنت ملتی ہے، اور اللہ کرے ہمیں جنت ملی. اس کے وہی الٹیمیٹ سکون ہے، دنیا میں الٹیمیٹ سکون نہیں ہے.